اب ہم نے یہ بات آبزرو کری ہے، دیکھی ہے کہ اولیاء اللہ یا ایسے نیک بندے جو باقاعدہ راہ سلوک پر ہیں، وہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے یا بزرگ جن کا کوئی عمل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی میں ترک جلالی و جمالی، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کسی کے ترک جلالی ترک جمالی کرنا ہے، لیکن اب شیوخ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تم نہیں کرو، ایسے کر کے چھڑوا دیتے ہیں، یہ رعایت دے دیتے ہیں، وہ رعایت دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ مجھے بتائیں، یہ رعایت اختیار میں ہوتی ہے کہ رعایت دے دی جائے؟ تو عمل تو کہ بزرگ صاحب بزرگ نے تو جو ہے وہ ایسا نہیں کیا۔ بالکل یہ اختیار میں ہوتا ہے، اور یہ بھی اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو پورا عمل ہی بغیر محنت کے دے دیں، اچھا یعنی کچھ لمحوں میں وہ ساری کی ساری محنت جو انہوں نے پوری زندگی کی کمائی ہوئی ہے، جی جی وہ کچھ لمحوں میں بہت سارے بزرگان دین کا ملتا ہے جی کہ وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے وضو کروایا، سینے سے لگایا، وہ کہا کہ تمہیں دے دیا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ سب سے زیادہ مشکل آپ کو کس عمل میں ہوگی؟ سب سے زیادہ مشکل عمل میں مجھے ایک عمل تھا، میرے بابا جی تھے قبلہ اقبال احمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی کبھی ذکر کریں گے ان سے کیسے ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ۔ وہ انہوں نے آخری عمل دیا تھا اپنی حیات میں مجھے، اچھا، اپنے حیات کا آخری عمل تھا وہ ان کا؟ ہاں، بہت سارے عمل کروائے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ آخری عمل تھا، اور وہ یوں تھا کہ ان سے نا ملاقات میری ہوا کرتی تھی، ایک ان کے بیٹے کی دکان تھی، موبائل وغیرہ کی اس طریقے سے دکان تھی، اور اسی کے اندر انہوں نے اپنی چھوٹی سی بیٹھک بنائی ہوئی تھی، کافی بڑی دکان تھی، تو آدھی میں جو ہے وہ موبائل کا کام کرتے تھے بیٹا ان ہاں، کا؟ اور آدھے میں جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، ملاقات وغیرہ کیا کرتے تھے، صحیح صحیح۔ اور بڑی برکت والی جگہ محسوس ہوتی تھی، وہاں پہ بیٹھ کر نا دل نہیں چاہتا تھا اٹھنے کا، اچھا، سبحان ایسا اللہ، روحانیت اور نورانیت وہاں پہ محسوس ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا تھا بالکل دنیاوی معاملات سے بندہ نا کٹ کے بیٹھ گیا وہاں پر۔ جبکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں موبائل مارکیٹ ہے، موبائل کی ہاں شاپ ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ واہ واہ۔ تو اب میں جو ہے نا وہ نماز عصر پڑھ کے آ رہا تھا، جی تو میں نے وہ دکان میں جھانک کے دیکھا تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں جا کے سلام کر لوں۔ جب میں گیا اندر تو آپ کی نا آنکھیں بند تھیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور وہ نا جھوم جھوم کے کچھ پڑھ رہے تھے، دو زانوں کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ اس طرح سے رکھے ہوئے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے غور سے سنا تو مجھے سنائی دیے درود مستغاث پڑھ رہے تھے بڑے زبردست انداز میں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ ابھی تو لمبی چلے گی پڑھائی، پھر آ کے ملاقات کر لیں گے۔ اچھا، میں نے سلام وغیرہ بھی نہیں کیا کہ ان کو پتہ لگے کہ میں آیا ہوں، جی میں چلا گیا۔ میں گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے آواز دلوائی کہ نعمان کو بلاؤ۔ اچھا، میں گیا واپس۔ اچھا، ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے ان کے ساتھ نا، کوئی وہ ایسا تعجب والا واقعہ نہیں تھا کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیا یا ان کو پتہ لگ گیا، اچھا، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے تعجب نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا تعجب۔ اب میں گیا وہاں پر، کہنے لگے، اچھا ان کا پنجابی لہجہ تھا ذرا نا، اچھا، ہاں، تو کہنے لگے بیٹا بہت اچھا ان کا مون تھا، کہنے لگے بیٹا یہ ایک عمل ہے، جب تم باقاعدہ گدی پہ بیٹھو، باقاعدہ کسی جگہ پہ بیٹھو، اس سے پہلے یہ عمل کر لینا۔ اچھا، اب وہ عمل اتنا زیادہ مشکل تھا، اتنا زیادہ مشکل تھا کہ میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو مجھ سے ہوگا ہی نہیں، یا کبھی بہت زیادہ وقت ہوا، کبھی کچھ بھی نہیں کرنا ہوا، تب کروں گا میں یہ عمل۔ تو تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اس عمل اس کی بڑا تھا؟ تعداد بھی بہت زیادہ تھی اچھا، اور مشکل بھی بہت تھا، وہ شرائط بہت زیادہ خطرناک تھی۔ اس میں ایک رعایت انہوں نے مجھے یہ دی تھی کہ دنوں کی قید نہیں ہے، اچھا، یہ دنوں ہی کہتے کتنے دنوں میں ختم ہاں، کرتے ہو؟ کوشش کرنا جلد سے جلد کر لو، صحیح لیکن دنوں کی قید نہیں ہے، صحیح، اور جب چاہے کر لینا، بس یہ بھی اس سے پہلے کر لینا جب تم بیٹھو۔ صحیح۔ اس وقت ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ
بیٹھتے بھی نہیں تھے, جگہ جگہ جا کے علاج کیا کرتے تھے, ہوں، حاضریاں وغیرہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا انہوں نے آخری عمل دیا. پھر میں نے بولا ٹھیک ہے, سلام دعا کی, اور پھر میں گھر پہ چلا گیا. اور پھر جو ہے وہ 3 سے 4 مہینے میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہو گیا. تو وہ عمل جب, اچھا میں بھول گیا تھا اس عمل کو نا. یعنی آپ نے ابتدا ہی نہیں کری تھی اس کی کہ آپ کو لگا کہ ہاں بہت زیادہ. ہاں, میں دوسرے عملوں میں لگا رہا, صحیح. اور میں نے سوچا کبھی بہت زیادہ وقت ہوگا تو میں اس کو کروں گا, اور پھر وہ ذہن سے نکل گیا, توجہ ہی ہٹ گئی اس کی طرف سے. پھر ان کے بعد میں جہاں گیا جی. تو اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہیں وہ. سبحان اللہ. تو ان سے جب میں نے عرض کی کہ اب آپ اپنی پناہ میں لے لیں, آئے آئے آئے. آپ اپنی گاہ کرم کر دیں, تو انہوں نے کہا پہلے وہ عمل کر کے آؤ. اللہ اکبر. تو پھر وہ مجبوراً عمل کرنا پڑا مجھے. پھر وہ ہو گیا. ہاں, وہ ان کی نگاہ کرم سے ہو گیا. یعنی جس کو آپ مشکل ترین سمجھ رہے تھے وہ پھر ہاں, کیا مشکل رہا وہ پھر؟ مشکل رہا, لیکن غیب سے مدد ہو جاتی ہے جب اللہ کا ولی نگاہ کرتا ہے نا, جی جی. اور بندے کا ارادہ بھی ہو خود سے کرنے کا, تو صحیح. اللہ پاک غیب سے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے, اور آسانیاں کر دیتا ہے, رکاوٹیں دور کر دیتا ہے. یعنی تو اسباب بننا شروع ہو جاتا ہے, توفیق بھی ہاں, مل جاتی ہے, یہ توفیق کہنا مل چاہ رہا جاتی ہے. ہیں. سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب, ایک سوال ہمیں ایک اور ملا آپ کی اس بات سے. جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو رعایت دے دی کہ بھائی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. اب ہم نے یہ بات آبزرو کری ہے, دیکھی ہے کہ اولیاء اللہ یا ایسے نیک بندے جو باقاعدہ راہ سلوک پر ہیں, وہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے یا بزرگ دین کا کوئی عمل ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی میں ترک جلالی و جمالی, ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے, اس میں کسی کے ترک جلالی ترک جمالی کرنا ہے, لیکن اب شیوخ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تم نہیں کرو, ایسے کر کے چھڑوا دیتے ہیں, یہ رعایت دے دیتے ہیں, وہ رعایت دیتے ہیں. پہلے تو یہ مجھے بتائیں, یہ رعایت اختیار میں ہوتی ہے کہ رعایت دے دی جائے, تو عمل تو کہ بزرگ صاحب بزرگ نے تو جو ہے وہ ایسا نہیں کیا, اس متعلق ذرا. بالکل یہ اختیار میں ہوتا ہے, اور یہ بھی اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو پورا عمل ہی بغیر محنت کے دے دیں. اچھا. یعنی کچھ لمحوں میں وہ ساری کی ساری محنت جو انہوں نے پوری زندگی کی کمائی ہوئی ہے, جی جی. وہ کچھ لمحوں میں دے دیں. اللہ جیسے بہت سارے بزرگان دین کا ملتا ہے جی. کہ وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے وضو کروایا, سینے سے لگایا, وہ کہا کہ تمہیں دے دیا سب کچھ. اللہ اکبر. لیکن دیکھیں ریاضت جو ہے نا یہ ضروری ہوتی ہے. کبھی کسی مصلحت کی بنا پر, کبھی کسی وجہ کی بنا پر دے بھی دیا جاتا ہے ایسے, لیکن کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ وہ ریاضت کروائی جائے تاکہ تزکیہ بھی ہو جائے, اچھا. اس کی قدر بھی دل میں بیٹھ جائے. اور پھر ریاضت کی اپنی ایک برکت ہے, صحیح. تو اس لیے ریاضت جو ہے نا وہ کروائی جاتی ہے. جس نے ریاضت نہیں کی تو الا ماشاء اللہ اگر اس کو عمل مل گیا تو وہ اس سے کما حق کو کام نہیں لے پاتا, صحیح. اور اس کو بے قدری کی وجہ سے ضائع کر دیتا. جبکہ جس نے پوری زندگی اس کو پڑھا ہے, اس پر ریاضت کی ہے, وہ اپنی نسلوں تک اس کو پہنچاتا ہے. اچھا. اس کی برکتیں اس کی نسلوں تک کو ملتی ہیں. یعنی یہ ایسا کہہ رہے ہیں, یہ ایز اے اسکل ہے جو بندہ سیکھ جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ یعنی میں آسان الفاظوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ بندے کو جو ہے وہ بازار گیا, وہ مچھلی لے آیا, اور ایک وہ ہے کہ اس نے مچھلی پکڑنے کا فن سیکھ لیا. جی ہاں, ایسے ہی میں سمجھانے کے بالکل ایسا کہہ ہاں سکتے ہیں. سمجھانے کے لیے, اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو ریاضت یعنی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے پھر. بالکل زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. بعض بزرگان دین کے حوالے سے تو یوں تک ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبر میں ریاضتیں کی, اور اہل نظر جب جاتے ہیں مزارات پر اور کشف کے ذریعے سے وہ بزرگان دین کو دیکھتے ہیں, تو اکثر وہ عبادت کرتے ہوئے ملتے ہیں. اللہ اکبر. شاہ صاحب, زندگی کا پہلو ختم ہو گیا, اب وہ جو ہے دوسرے عالم میں چلے گا, اب عبادت کا معاملہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, میں نے اس کی تخلیق ہی عبادت کے لیے کی. جی. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ زندگی میں اس کی عبادت کے لیے کی ہے, کہ جب یہ زندہ ہوگا تبھی عبادت کرے گا, واہ. نہیں. ہے نا. جی. تو ہر صورت میں جو ہے وہ عبادت کرے گا.
زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا سب اللہ کا ذکر کرو. ذکر کرتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جب زندہ ہو تبھی عبادت کرے. یہ خاص لوگوں کے لیے ہوگا لیکن یہ معاملہ یا سب کے لیے ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے عالم قبر میں جس کے لیے اللہ چاہے, اوکے جس پر اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دے. دنیا میں بھی وہی معاملہ آخرت میں ساتھ ہوگا اس کے ساتھ. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سے ایک سوال ہے, یعنی آپ نا اب تک یہ ویسے زیادہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا معاملہ کیونکہ ایک سوال آیا تھا تو عرض کر رہے ہیں آپ سے, کتنے اعمال کرے ہوں گے آج تک؟ کبھی گینا نہیں ہے کتنے اعمال کیے, لیکن کافی سارے, یوں سمجھ لیجیے کہ 12-13 سال ہو گئے, اور اللہ کی رحمت سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, بزرگان دین کی نگاہ کرم سے یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ اعمال کے معاملہ کرتے ہیں صرف ریاضت پر ہے؟ بالکل, یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. اچھا. ہاں, اصل میں جو ہے نا یہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں جتنے زیادہ گہرائی میں جائیں گے اتنی زیادہ چیزیں کھلتی جائیں گی, اتنے زیادہ قیمتی موتی ملتے جائیں گے. اس لیے جو ہے بعض ہوتے ہیں کہ وہ صرف ریاضت پر اتفاق کر لیتے ہیں, صحیح. لیکن بعض ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے وہ سیکھتے جاتے ہیں, وہ رکتے نہیں ہیں, کہ ہر عمل آپ کو ایک نئی چیز سکھاتا ہے, اچھا. ایک نئی چیز کھولتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے راز اس کائنات میں چھپائے ہوئے ہیں, حجاب میں رکھے ہوئے ہیں. تو اب وہ اربوں ہیں, شاید ہمیں اتنی بھی گنتی نہ آتی ہو کہ جتنے وہ حجاب ہیں. تو وہ ہر ایک عمل ایک نیا حجاب کھولتا ہے. اچھا. اور اس کا حجاب کھلنا جو ہے وہ اس کے قرب میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تب وہ ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے اپنا اپنا. تو قرب, جیسے آپ نے بتایا کہ ہر ایک نیا عمل جو ہے یا اس کے کھلتا ہے تو وہ اس کے قرب میں اضافہ کرتا ہے. انسان ایک عام شخص, گنہگار شخص کے لیے سب سے پہلا درجہ قرب کا کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ جو ہے نا اس کے قرب کا یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں بندہ ہوں اور میں مختار نہیں ہوں. اللہ اللہ. بظاہر جتنی دولت, جتنا پیسہ اور جتنا اختیار بظاہر دکھنے والا میرے پاس آ جائے, لیکن حقیقتاً میں مختار نہیں ہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اپنے آپ کو عاجز اور بے اختیارہ مان لے, یہ دل سے مانے. لیکن ہاں, میں یہی سوال میرا یہی تھا اگلا, کہ ہم یہ بات جانتے تو ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں, رب تعالیٰ کا اختیار سارا ہے, لیکن اس کو ایک اس طرح ایکسیپٹ کرنا نہیں آتا جس طرح آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں. اصل میں وہ جو ایک مقولہ ہے صوفیہ کا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جس قدر زیادہ خود کو جانتا جائے گا نا, اس قدر اس کو یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ میں کس قدر زیادہ بے اختیار ہوں اور میرا رب کتنا زیادہ اختیار والا ہے. اچھا. اصل کہانی یہی ہے کہ ہم معرفت کو باہر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, جی. رب کو باہر ڈھونڈتے ہیں. تصوف کے عرفان کو ہم باہر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اگر ہم اپنے رب سے مخلص ہو جائیں, جی بالکل. اس طریقے سے جیسے ہم خود سے مخلص ہیں, تو پھر ہمیں عرفان کے لیے, عارف ہونے کے لیے باہر کہیں پہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جب بندہ عارف ہوگا تو اس کے ظاہر میں کچھ نظر آئے گا. جی ایسا ہی ہے بالکل، ذہن یہی ہے. شاید وہ بڑے بڑے جبے پہننا شروع کر دے گا، بڑی بڑی چادریں اوڑھے گا اور اپنا حلیہ صوفیوں کی طرح بنا لے گا صحیح. اور کہے گا میں عارف ہوں، میں عارف ہوں، میں عارف ہوں، سب کو بتاتا پھرے گا. ہوں جبکہ عارف ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ بندہ بولتا ہے کہ میں عارف نہیں ہوں. جب وہ جان لیتا ہے نا تب وہ اس جاننے کو جھٹلا دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر جانا، ہمیں اس قدر یہ احساس ہوتا گیا کہ ہم اپنے رب کے بارے میں نہیں جان سکتے. وہ تو عارفوں کے سردار ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا. بالکل. اور کتنی قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یوں کریں، مشورتاً عرض کرتے ہیں. صحیح. کچھ دیر بعد اس پر آیت کا نزول ہو جاتا. سبحان اللہ. تو کیسے عارف تھے وہ؟ واہ. فنا فی اللہ کا مرتبہ. اللہ اللہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب بندہ عارف ہو جاتا ہے تو ظاہر میں اس کے کردار میں تو فرق آتا ہے. کردار سنور جاتا ہے، اس کا ستھرا ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے لباس وغیرہ میں بھی تبدیلی آئے، یا کمالات کا ظہور ہوتا رہے اس سے. ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں. اچھا. بلکہ جب وہ عارف ہو جائے گا تو اس کی تو توجہ اس طرف سے ہٹ جائے گی. صحیح. وہ خالصتاً جو ہے وہ رب تعالیٰ کے اس میں چلا گیا، معمول قرب میں. بالکل. تو یہی معاملہ ہے کہ ہم اس کو باہر نہ ڈھونڈیں، ہم اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ قرب کی دعا کریں کہ یا رب العالمین میرے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہتا تو ہوں دل سے، یہ میری چاہت تو ہے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تیرے اختیار میں ہے. اللہ. تو اپنا قرب عطا فرما دے آمین آمین. اپنے فضل سے. آمین.